بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ماہ مبارک آپ کو معلوم ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ بہت ہی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حج کی ادائیگی بھی کی جاتی ہے، قربانی بھی کی جاتی ہے، عمرہ بھی حجاج کرام حج کے دوران کرتے ہیں، اور سب سے عظیم جو ایک سنت ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ قربانی ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں لیکن ان کو قربانی کے مقصد اور قربانی کے مسائل کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے آج میں آپ کے سامنے اسی بارے میں کچھ اسلامی کتابوں، حدیثوں کی روشنی میں قربانی کے مسائل اور فضائل کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ سوال جواب کی روشنی میں یہ جانکاری آپ کو دی جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ دھیان سے اس ویڈیو کو سنیں اور اس کو ثواب سمجھ کر اپنے یار دوستوں، دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کی بھی زحمت فرمائیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جانکاری دینے میں ہمیں بھی محنت لگتی ہے، ہماری بھی کاوش ہوتی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی اس میں زحمت کریں گے، ویڈیو کو لائک کر دیں گے، شیئر کر دیں گے، اور اگر نئے ہیں سبسکرائب کر دیں گے تو اس میں ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ غور سے سنیں، ہو سکے تو اپنے گھروں میں ماں بہنوں کو بھی سنائیے، کیونکہ قربانی کا تعلق صرف مردوں سے نہیں ہے، قربانی کا تعلق عورتوں سے بھی ہے۔ بہت سو کو یہ ہے کہ صرف قربانی مرد کرتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قربانی عورتوں کے اوپر بھی واجب اور ضروری ہے، جس طریقے سے مردوں پر واجب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ خاص جانور کو خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے اللہ پاک کے نام پر ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سوال، قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ جواب حدیث پاک میں ہے، حدیث ابن ماجہ شریف کی ہے، باب ثواب الاضحیہ، اور حدیث نمبر 3127 ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جو جانور قربانی کرتے ہیں، آپ نے کبھی گننے کی کوشش کی یا گن پائیں گے کہ جس جانور کو آپ قربانی کے طور پر خدا کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اس کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور دمبا دمبی جو اس کے جو اون ہوتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ کوئی بھی آج تک بتا نہیں سکتا، نہ قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے۔
اب اندازہ کریں کہ جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا فضل و کرم فرماتا ہے کہ اس قربانی کے ہر بال اور ہر اون کے بدلے میں آپ کے ہمارے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جی، قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا ہر امیر غریب سب پر قربانی واجب ہے؟ جواب، قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب کہتے ہیں جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب چاہے وہ صاحب نصاب مرد ہو یا عورت ہو، یعنی قربانی صرف مردوں کے اوپر واجب نہیں ہے، قربانی عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے۔ یعنی جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو اگر وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہوں، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، تو ہر ایک کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس گنجائش موجود ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی وعید ہے حدیث پاک میں؟ جی ہاں، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب الاضاحی، حدیث نمبر 3123 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو، استطاعت ہو، اور قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اور کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، نبی، رسول اور پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ ان کا فرمان عالی شان ہے۔ ان کی زبان مبارک سے ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے کہ جن کے پاس اتنی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے۔ اب قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور ان جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ تو جواباً عرض ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے: بکرا بکری پورا 1 سال، بیل بھینس پورے 2 سال، اور اس سے بڑے جانور یعنی اونٹ اونٹنی کی عمر پورے 5 سال۔ اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو افضل اور اچھا ہے۔ یعنی یہ جو 1 سال، 2 سال، 5 سال عمر بتائی گئی ہے، اگر ان سے 1 دن بھی عمر کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی، زیادہ عمر ہو تو اچھی بات ہے، افضل ہے۔ سوال: کیا جنگلی جانوروں کی بھی قربانی جائز ہے؟ جیسے ہرن ہے، نیل گائے وغیرہ اور دوسرے جنگلی جانور، کیا ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ جواب: وحشی اور جنگلی جانور جیسے نیل گائے اور ہرن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوال: قربانی کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ 5 دن، 6 دن، 2 دن، 3 دن، کتنے دنوں تک کر سکتے ہیں؟ جواب: قربانی کے لیے 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، مگر رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ رات میں نہ کی جائے۔ لیکن یہ پہلے زمانے میں تھا کہ اس وقت روشنی اجالے کا اتنا انتظام نہیں تھا۔ آج کے موجودہ دور میں روشنی اجالے کا کافی انتظام ہے، لائٹیں وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے، تو اگر کوئی رات میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دن میں ہی قربانی کی جائے۔ سوال: جس جانور میں 2 نشانیاں ہوں اس کی قربانی جائز ہے؟ مثال کے طور پر جواب میں عرض ہے کہ ایسا جانور جس میں نر اور مادہ 2 نشانیاں، مطلب نر اور مادہ دونوں ہی نشانیاں ہوں، اور وہ جانور جس میں دونوں نشانیاں ہوں، جیسے نر اور مادے دونوں ہوتے ہیں، جس کو عربی میں خنثی بھی بولتے ہیں، تو
اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو صرف غلیظ اور گندگی کھاتے ہوں، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی جن جانوروں میں نر اور مادہ دونوں کی نشانیاں، دونوں کی پہچان ہو، ان جانوروں کی بھی قربانی جائز نہیں، اور وہ جانور جو گندگی کھاتے ہوں صرف، ان کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ سوال: کیا بنا سینگ والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب: جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، بہت سارے بکرے، بکریاں اور بیل وغیرہ بھینسیں ہوتے ہیں کہ پیدائشی طور پر ان کے جانور ہی، ان کے سینگ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جن جانوروں کے پیدائشی سینگ نہ ہوں، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر سینگ تھے مگر بعد میں ٹوٹ گئے اور جڑ تک ٹوٹ گئے، تو اس کی قربانی ناجائز ہے، اس سے کم ٹوٹے تو جائز ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال: کیا بنا دانت والے جانور کی قربانی جائز ہے؟ جواب: جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس کے تھن کٹے ہوں یا سوکھ گئے ہوں، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کے جو اہم اور ضروری مسائل تھے، وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری، دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان مسائل کو بار بار سنیں، اپنے یار دوستوں کو بھی ثواب کی نیت سے ان کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں تو ان کو بھی جانکاری ہوگی۔ انشاءاللہ اگر آپ کے شیئر کرنے پر کوئی چند مسائل بھی سیکھ جاتا ہے تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، اور بہتر یہ بھی ہے کہ آپ ماں بہنوں کو بھی گھروں میں سنائیں تاکہ ان مسائل کی جانکاری ان کو بھی ہو، اس لیے کہ دین صرف مردوں کے لیے نہیں آیا ہے، عورتوں کے لیے بھی آیا ہے، اور قربانی صرف مردوں پر واجب نہیں بلکہ عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کرنے کی، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جو اب تک نہیں کر پائے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی وسعت دے کہ وہ اس سال نہیں تو کم سے کم سال آئندہ سے وہ قربانی کرنے کی طاقت رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چند الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔